مبلغ عالمی مجلس ختم نبوت تحفظ ختم نبوت سرگودا ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر خطاب فرمائیں۔ اب تشریف لاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب أصحابه جلد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی ایک آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو بنیادی باتوں کا ذکر فرمایا۔ بات توجہ سے سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ دو بنیادی باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت، اور دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی اہمیت بتائی، اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بیان کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد تو انسانیت کو راہ راست پہ لانا اور اس کو بنیادی احکام اور تفصیل کے ساتھ ہر شعبے کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانا، جس کو مختصراً انداز میں اگر بیان کیا جائے تو وہ چند الفاظ ہیں جو ہم ہر نماز کے اندر تشہد کے اندر پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے، اور باقی باتوں کے ساتھ ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ میرے پاس کیا چیز لے کے آئے ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین باتوں کا ذکر فرمایا، اور یہ تین چیزیں پیش کی۔ اور تین چیزیں کیا ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے اندر پورے اسلام اور ایمان کا خلاصہ ہے کہ یا اللہ وہ تمام کی تمام عبادتیں جو ہم زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور وہ تمام کی تمام عبادتیں جو ہم اپنے اعضاء کے سے اور جسم کے ساتھ کرتے ہیں، جسم کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور وہ تمام کی تمام عبادتیں جو ہم مال کے ذریعے سے کرتے ہیں،
یا اللہ وہ تیرے لیے. یہ اسلام اور ایمان کا خلاصہ ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہے. لیکن اس سے پہلے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اس آیت مبارکہ کا پہلا جز ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، کہ یہ تمام کی تمام باتیں اس وقت کارآمد ہوں گی چونکہ یہ حکم تو اللہ کا ہے، لیکن اس وقت کارآمد ہوں گی جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کی جائیں. اور یہاں جو لفظ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ فرمایا فی رسول اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی اہمیت کی حامل ہے کہ تمام اعمال، تمام اخلاقیات اور تمام عقائد کی بنیاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ باقی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت باقی نہیں، تو دنیا میں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ایمان کا بنیادی جز ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ اگر کوئی انسان جو ایمان کا مدعی ہے، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشارتاً، عنایتاً، وضاحتاً یا کتابتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور صرف دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. حدیث پاک آپ کے سامنے مختصر سی تلاوت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی سزا قتل کے علاوہ اور کوئی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کوئی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی سزا قتل کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابَهُ جُلِدَ، کہ جو نبی کے صحابی کی گستاخی کرتا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں. نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی تحفظ کی بحث فرماتے ہوئے 3 بنیادی باتیں لکھتے ہیں. وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا، اور یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اس پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت سے اور اجماع امت سے دلیل دی ہے. میں صرف وہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل کے علاوہ اور کوئی نہیں. نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل کے علاوہ اور کوئی نہیں. دوسری بات فرمایا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے
سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ انسان اور گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے اور گناہ کرتا ہے، لیکن جس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا ایسا جرم ہے کہ اس مجرم سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، خواہ وہ گستاخی کرنے والا مسلمان ہو، خواہ وہ گستاخی کرنے والا عیسائی، یہودی یا کوئی اور ہو۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ نبی کے گستاخی کرنے والے کو امت کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ نبی کے گستاخ کو معاف کرے۔ کسی امتی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف کرے۔ تین باتیں ذہن میں رہیں گی۔ پہلی بات کہ نبی کی گستاخی کرنے والے کی سزا قتل کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دوسری بات کہ گستاخ نبی کی توبہ قابل قبول نہیں اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری بات کہ نبی کی گستاخی کرنے والے کے بارے میں امتی کو کوئی اختیار نہیں۔ صرف امتی کی بات نہیں، یاد رکھنا انبیاء علیہم السلام کے بعد پوری انسانیت میں سب سے عظیم شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اختیار نہیں کہ وہ نبی کے گستاخ کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے جو قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا سبب بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔